والنجم إذا غوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت جس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے تلاوت کی ہے. آج خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ ربیع الاول میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کائنات پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، اور یہ احسان ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی ہیں، لیکن وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی عطا فرمائی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مومنوں کو بھی عطا فرمائی، کافروں کو بھی عطا فرمائی، بلکہ بعض حالات میں مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں زیادہ عطا فرمائی ہیں. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اکثریت
اور متن عزیز پاکستان کے رہنے والوں میں سے 50-60% لوگ وہ ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ایسا انعام دیا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خاص رکھا ہے، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن پر احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں ہادی، رہنما، مرشد اور رہبر کامل نصیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے احسان بیان کیا ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں مجھے ہاتھ پاؤں دیے، دل، دماغ، آنکھیں، حواس خمسہ عطا فرمائے، ان میں سے کسی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نعمت قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ سب کو دی ہیں یہ چیزیں۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بطور انعام کے نازل فرمائی، عطا فرمائی، اتاری، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کریں، لیکن یہ محبت صرف زبان کی حد تک کافی ہے۔ جہاں تک زبان سے محبت کا تعلق ہے نا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب، ان کے سامنے قریش مکہ کا وفد آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لگائی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے سمجھائیں یا پھر آپ اس کے رستے سے ہٹ جائیں، ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چچا نے آپ کے سامنے قریش مکہ کی یہ شکایت جو تھی یہ بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا جی، یہ لوگ مجھے مال کی، دولت کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے صحیح رستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ اب دو ہی صورتیں باقی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس رستے میں کامیابی عطا فرمائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس رستے میں میری جان قبول فرما لے گا۔ میں جیتے جی ان کی کوئی پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے ہاتھ پر یہ دنیا کی دولت و درکنار، آسمان پر چمکنے والا سورج اور دوسرے ہاتھ پر آسمان پر چمکنے والا چاند، یہ بھی اگر لا کر مجھے دے دیں تو پھر بھی میں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اس وقت چچا نے یہ الفاظ بیان کر کے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میرے بھتیجے، اب میرا مرنا اور جینا پھر تیرے ساتھ ہی ہے۔ اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ چچا نے یہ بات کہی تھی
واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ قریش، یہ مکہ کے رہنے والے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ہرگز کسی بھی قیمت پر یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک یہ مجھے مٹی میں دفن نہیں کر دیتے۔ میرے جیتے جی میں اس معاملے میں اپنی قوم اور برادری کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور پھر ابو طالب نے یہ جو اعلان کیا نا، اس کو نبھایا، زندگی بھر اس کو نبھایا، زبان سے محبت کا اظہار کیا، لیکن جب حقیقی محبت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے آخری وقت میں آپ کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا، تو اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھنا، دنیا سے جاتے جاتے کہیں اپنے باپ دادا کے دین کو بٹا نہ لگا جانا، بٹا نہ لگا جانا جاتے جاتے۔ اس وقت ابو طالب کے الفاظ جو شاعر نے بیان کیے ہیں نا، وہ یہ ہیں، لولا الملامۃ او ہزارہ مصبۃ لوجدتنی سمحم بذاک مبینا۔ پہلے الفاظ کیا تھے؟ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے، میری لاش پر سے گزر کر یہ لوگ آپ تک پہنچیں گے۔ جب حقیقی محبت کا مظاہرہ کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اس کے الفاظ، آپ کے چچا کے الفاظ کیا تھے؟ لولا الملامۃ، یہ لفظ ملامت تو آپ سمجھتے ہیں نا، لولا الملامۃ او حصار مصبۃ، اے میرے بھتیجے، مگر اگر مجھے اپنی قوم اور برادری کے طانے اور ملامت کا ڈر نہ ہوتا، لوجدتنی سمحم بذاک مبینا، تو دیکھتا کہ میں کس طرح کھل کھلا کر تیرے دین کا کلمہ پڑھ لیتا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس پر تقریباً اتفاق ہے، اگرچہ کچھ مورخین نے اس تاریخ میں بھی، اس مہینے کے اندر بھی اختلاف کیا ہے، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے کوئی مہینہ، لیکن زیادہ تر مورخین نے اسی بات کو اختیار کیا کہ آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ہاں، نمبر 2، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اس بات پر بھی اتفاق ہے، اور اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہوتی ہے کہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے،
اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن ہفتہ بھر کے اعمال، بندوں کے تمام ہفتے کے اعمال اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل، ہفتے بھر کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو ان میں جمعرات کا روزہ بھی شامل ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی۔ البتہ جو ہے نا ہمارا اسلامی کیلنڈر، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض 9 ربیع الاول بیان کرتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول، بعض کوئی تاریخ، بعض کوئی تاریخ۔ ذرا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں سے ایک نقطہ سمجھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پہ اختلاف نہ ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ متفق علیہ تاریخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخ بیان کی ہے، آپ نے اس دن جشن منایا ہے، خوشی منائی ہے۔ لیکن جب اختلاف ہے اس تاریخ کے اندر تو پھر یہ بات ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس دن کو 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت کے طور پر، یا 12 ربیع الاول کے تاریخ کو آپ کی ولادت والے دن کے طور پر منانا نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ آپ کے خلفاء سے۔ پہلے 2 خلفاء ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، اور دوسرے 2 خلفاء جناب عثمان اور جناب علی المرتضیٰ، یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ نہ تو آپ کی ذات نے خود اپنی 23 سالہ زندگی میں یہ دن اس طرح منایا جس طرح آج چل رہا ہے، نہ آپ کے سسروں نے آپ کے بعد یہ دن منایا، نہ آپ کے دامادوں نے یہ دن منایا۔ یہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے اس کا رواج بر صغیر کے اندر پڑا، اور اس سے بھی پہلے عراق کا ایک مظفر نامی بادشاہ تھا، اس کے دور کے اندر یہ دن منانا شروع ہوا ہے۔ ورنہ آج بھی آپ 70-80 سال کے پرانے بابوں سے پوچھیں نا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ جناب یہ دن جو ہے نا یہ میلاد والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ 12 وفات کا دن ہے۔ اس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی، اس پر پوری تاریخ جو ہے یہ متفق ہے۔ بہرحال میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر آمد پر خوشی منانا یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن وہ خوشی کیسے منائی جائے یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ کسی بھی عبادت کے لیے اس کے قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ عبادت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ اگر اس پر نبی علیہ السلام کا طریقے والی مدینے کی مہر نہیں ہے نا تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ بازار جاتے ہیں، گلیز پیپر پر، چمکدار پیپر پر وہ 100 روپے کا جو ماڈل ہے وہ بنا ہوتا ہے، 100 روپیہ، آپ اسے 100 روپے کے طور پر چمکدار کاغذ پر دکاندار کے پاس لے کر جائیں گے نا تو وہ کہے گا بابا اس نوٹ پر تو گورنمنٹ آف پاکستان کی مہر ہی نہیں ہے، یہ جعلی نوٹ ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور جعلی نوٹ چلانے والا بندہ وہ اللہ دنیا کی عدالت میں، قانون کی نظر میں وہ جعل ساز سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا وہ ایک ایسا نوٹ ہے جس پر مدینے کی عدالت کی باقاعدہ حکومت کی مہر ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی مہر ہے،
باب جناح کی اس کے اندر تصویر ہے، اور جب تک وہ تصویر موجود نہ ہوگی یا جب تک اس کی پرکھ نہیں کر لی جائے گی، وہ درمیان کے اندر ایک نا سنہری سے پٹی ہوتی ہے، جب تک وہ پٹی موجود نہ ہو تو وہ نوٹ بازار میں نہیں چل سکتا۔ نوٹ کے اندر وہ پٹی موجود ہو، اس پر پاکستان کی گورنمنٹ کی مہر ہو، تو خواہ اس پر 10 ٹیپیں بھی لگی ہوئی ہوں نا، تو دکاندار چلو ناک منہ چڑھا کے صحیح اس نوٹ کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہماری عبادت کے اندر 1000 کمیاں ہوں، لیکن اگر وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یقیناً اس کی قبولیت کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں پر امید رہنا چاہیے۔ اور اگر اس پر مدینے کی عدالت کی مہر نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس سلسلے میں نے آج دن کو بھی عرض کیا تھا کہ جس شخص کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے نا، عملی زندگی میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ 8-10 چیزیں ہیں جو میں نے دن کو بھی عرض کی تھیں، ان میں سے 2-4 چیزیں 2-3 پوائنٹس یا 2-3 پہلو میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ صرف اختصار کے طور پر یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر ایمان آئے گا، اور ایمان کیسے آئے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں ہے نا، حقیقی محبت نہیں ہے، تو اس وقت تک ہمیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایمان جب آ جائے گا تو پھر بندے کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائیں گے۔ شرح صدر دل کا، سینے کا کھل جانا، سینے کے اندر وسعت پیدا ہو جانا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیغمبر، ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم بھی یہ دعا کیا کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد یا حدیث رسول کے یہ الفاظ ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جب دل کے اندر اسلام آ جائے گا تو یہ نتیجہ ہوگا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا۔ دوسری چیز، جب نبی علیہ السلام کی محبت مل جائے گی تو پھر ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تیسری بات کہ جب دل کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کو ہم پسند کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کو ہم ناپسند کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ یقین جانیے کہ جب اللہ کے پیغمبر کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر جب اللہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا جائے تو قرآن مجید کے بقول اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 6، 7، 8 چیزیں میں نے عرض کی تھیں، اور ان میں سے آخری 1-2 چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ جب دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی محبت ہوگی
اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو پھر بندہ ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں اپنے رب کی رضا پر اور اپنے رب کے فیصلے پہ راضی رہے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ من یاخذ منکم انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ میرے ساتھیو تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمے سیکھے، باتیں سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے، یا ان لوگوں کو یہ باتیں سکھائیں جو ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں قل تو انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں یہ باتیں سننے کے لیے بھی اور عمل کرنے کے لیے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخذ بیدی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا، وعدہ خمسن، اور 5 چیزیں میرے سامنے مجھے گن کر بتائیں کہ یہ 5 چیزیں اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ حرام چیزوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ تجھے عبادت گزار بنا دے گا۔ تو اللہ کی دوسری بات یہ فرمائی کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ کی تقسیم راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی، دولت مند اور سارے جہان سے اللہ تجھے بے نیاز کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت اسے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر خوش دلی سے قبول کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ایک پہلو ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جب کسی شخص کی زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں نا، 3 خوبیاں، تو وجد بہن حلاوت الایمان، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے اس بندے کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسے محسوس ہوگی۔ اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی ذات اسے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے دل کے اندر اگر محبت ہو پوری دنیا سے بڑھ کر، تو وہ اللہ کی محبت ہو یا اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا جو آیت میں نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دنیا کی چند نعمتوں کا ذکر کیا جن کے گرد ہماری ساری زندگی جو ہے نا وہ گھومتی ہے۔ فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اگر تمہارے بیٹے، و ازواجکم، اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اگر تمہارے کنب، قبیلے، خاندان، برادریاں، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے جمع شدہ مال جو تم نے اکٹھے کر کے رکھے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ کاروبار، وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جنہیں دیکھ کر، بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ یہ 7 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں۔ وہ حدیث میں نے کیا عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات گرامی احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جب تک ساری دنیا کو وہ پیچھے نہیں رکھے گا، ساری دنیا کے مقابلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ محبوب نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، ایمان کی لذت اسے نہیں آئے گی،
ایمان کے اندر اس کو سکون نہیں ملے گا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کے دل کے اندر قرآن سن کر اس کا دل نہیں دہلے گا، اللہ کی آیتیں سن کر اس کے دل کے اندر اس کا ایمان نہیں بڑھے گا، اللہ رب العالمین کے ذات اور اللہ کے نبی کی ذات کے مقابلے میں اگر دنیا کی محبت اس پر غالب آ جائے گی تو ایسے شخص کو انشراح صدر نصیب نہیں ہوگا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہے گا، اللہ کے فیصلوں کے خلاف وہ ہمیشہ احتجاج ہی کرتا رہے گا۔ اللہ پاک نے یہاں یہ 7 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ و رسول ہی، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں و جہاد فی سبیل ہی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے کے مقابلے میں احب الیکم من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، و جہاد فی سبیل ہی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں یہ زیادہ عزیز اور پسند ہیں، تو فرمایا فتربصوا، پھر تمہارا ایمان کا زبانی دعویٰ، محبت کا زبانی دعویٰ یہ قطعاً اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ تم یہ 2 نمبری جو کر رہے ہو، تمہارے قول اور فعل کے اندر یہ جو تضاد ہے، زبان سے تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر ہزاروں بت پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جب کسی شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی نا تو وہ بتوں سے امیدیں رکھے گا۔ یہی بات اقبال نے کہی تھی نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ان بتوں کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، یا لالچ ہوتا ہے یا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے نام کی نظریں نیازیں اور چڑھاویں دیتے ہیں۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ نظر نیاز نہ دی، منت نہ پوری کی تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میرے گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی، یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور امید یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس بزرگ کے نام پر یہ نظر یا نیاز دوں گا نا تو میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، فلاں حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہی بات اقبال نے کہی کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آج ہمارے ملک کی اکثریت، مسلمانوں کی غالب اکثریت میرے بھائیوں اسی مرض کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں بے پناہ محبت کا دعویٰ ہے، مگر عملی طور پر ہم اس دعوے کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی حقیقی محبت آئے گی نا تو پھر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، ان کے اندر کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، دوسرے سے محبت کریں گے تو خالص اللہ کے لیے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے مخالفت رکھنا، یہ ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطی للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے ناراضگی رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کرے اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کسی سے مدد کا ہاتھ کھینچ لے، یہ 4 کام جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، محبت کرنا، بغض رکھنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کسی کو کچھ دینا، کسی کو کچھ نہ دینا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کی بنیاد جب اللہ اور اس کے نبی کی محبت پر ہوگی نا تو پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
فقد استکمل الایمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جو بات میں آپ سے خالص جو ہے نا خلاصے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ صرف جشن منا لینے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، صرف جشن منا لینے سے۔ اور آج ہم جو جشن بھی مناتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں سے بھیک مانگ کر، کوئی چوک، کوئی بازار خالی نہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے۔ ابھی میں نا کل یہ فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے نا ایک دکاندار کے پاس گئے، انکل ہمیں چندہ دو، ہمیں چندہ دو میلاد کے لیے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، بیٹا مجھے یہ بتاؤ یہ کیوں چندہ مانگ رہے ہو، یہ میلاد کیا ہے؟ جواب تو نہیں دیا۔ تو یہ 12 ربیع الاول نے منانا ہے۔ تو اس نے پوچھا 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ اب وہ بھولے بچے جواب کیا دینے لگے کہ 12 ربیع الاول کو نا حضرت قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، حضرت قائد اعظم پیدا ہوئے تھے۔ یہ جہالت ہے نا، لیکن اندھی عقیدت ہے۔ اور سبق ایسا پڑھایا جاتا ہے لوگ بچوں کو کہ وہ لوگوں کے کپڑے پھاڑتے پھرتے ہیں۔ اور اسلام کے بارے میں میرے بھائیوں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بڑا ہی عرصہ ہے، میں ایک تبلیغی سفر پر تھا، ضلع بہاول نگر کے دورے پر، 1 ہفتے کا میرا دورہ تھا۔ یہ جو ہے نا منچن آباد سے وہ بہاول نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور فورٹ عباس تک یہ 7 دن کا دورہ تھا، اور 7 ہی میرے پروگرام تھے۔ میرے ساتھ ایک پروفیسر تھے سید جعفر حسین شاہ صاحب، وہ ان دنوں نا میٹرک کے پیپر وہ مارکنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ 7 دن جو میں نے سفر میں رہنا ہے، چلو کو 200-400 پیپر ہی میں مارک کر لوں گا، میری مزدوری محنت بن جائے گی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ اکبر، سوال یہ تھا کہ حضرت قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ تو کسی نے لکھا 12 ربیع الاول کو، کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے کوئی تاریخ۔ پھر ایک سوال اور کہ حضرت اقبال کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کیا بولا؟ اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہماری معلومات ہیں دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی۔ جب اس طرح ہمارا ذہن بنے گا تو ذہن بنانے والے لوگ جو ہوں گے وہ تو ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج یہی حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، جو کوئی شام کو وہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں، کچھ خود کھا پی لیا، کچھ بچوں کو ریوڑیاں مکھانے لے کر دے دیے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کے دن کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس پر لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے حساب سے خرچ ہوتا ہے، لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ چندہ کیا حلال کمائی سے، پھر نہ اس دن ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، نہ مغرب کی نماز، نہ عشاء کی نماز، کیونکہ عشاء کے وقت تو ویسے ہی وہ بیچارے مولانے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی، سارا دن گلیوں اور بازاروں کے اندر، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ احب البلاد عند اللہ مساجدہا، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے نا تو اللہ کے ہاں تو وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضَ البلاد عند اللہ اسواقہا، اور سب سے نفرت والی جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بازار ہیں، کیونکہ مسجد میں آئیں گے وہاں اللہ اللہ کریں گے، تلاوت قرآن پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، اور جب بازاروں میں جائیں گے وہاں دھوکے بازی ہوگی، وہاں فراڈ ہوگا، وہاں کم ناپ تول ہوگا، وہاں جھوٹ ہوگا، دغا بازی ہوگی۔ آج سارا دن بازاروں میں چل پھر کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جشن میلاد النبی منا لیا۔ میرے بھائیوں، جشن کی بجائے نا آپ مشن منائیں، جشن کو چھوڑیں۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کیا جائے۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ دنیا سے ظلم کو مٹانا۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو انصاف مہیا کرنا۔ آپ کا مشن کیا تھا؟
لوگوں کے اخلاق سنوارنا آپ کا مشن کیا تھا، اچھی تعلیمات لوگوں کو دینا آپ کا مشن کیا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا آپ کا مشن کیا تھا، رب العالمین کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، مشکل کے وقت رجوع اللہ کرنا، یہ آپ کا مشن تھا۔ آج یہ امت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آج روایات کا نام ہم نے دین رکھ لیا اور حقیقت بیان کرنے کی بجائے بس حکایات، کہانیاں اور قصے۔ اس طرح میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے جو ہم آج دن بدن اس کے اندر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیغمبر کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ قرآن کی محبت پیدا کرے، اسلام کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت کے اندر ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا